الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. حضرات گرامی، لائق مبارکباد ہیں جلال پور کے غیور سنی مسلمان بھائی کہ آپ حضرات نے ہر سال کی طرح امسال بھی شہید اعظم کانفرنس منعقد کر کے امام حسین کے چاہنے والوں میں ایصال ثواب کر کے امام حسین کے چاہنے والوں میں اپنا نام درج کیا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے ہمارے سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس سب کا ثواب سید الشہداء حضرت امام علی مقام اور دیگر شہیدان کربلا کی ارواح مقدسہ کو پیش فرمائے اور تمام مومنین و مومنات کو اس کا ثواب عطا فرمائے. حضرات، اول شب سے آپ حضرات بہت اچھی نعتیں اور تقریریں سماعت کر رہے ہیں. مجھ سے قبل ابھی آپ نے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ سے بہت ہی شاندار، نفیس اور نایاب خطاب سماعت کیا اور نقیب اہل سنت حضرت قاری یوسف رضا صاحب سنبھلی ماشاءاللہ آپ حضرات کے چاہنے والے خطیب حضرت مولانا توصیف رضا کی صورت میں یہاں پر ہیں. وہیں سنبل کی سرزمین سے ابھرتا ہوا وہ نقیب جو کہ پورے ہندوستان بھر میں ماشاءاللہ نقابت کی دھوم مچائے ہوئے ہیں، قاری صاحب بھی یہاں پر تشریف فرمائے. حضرات، میں تقریر سے قبل منقبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. بلند آواز سے درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. شاعر اہل سنت استاذ الشعراء حضرت مولانا فریدی صاحب قبلہ بہت اچھا کلام لکھتے ہیں. انہوں نے منقبت امام حسین کے جو اشعار پیش کیے ہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بلند آواز سے اپنے آقا کو پکاریے، بولیے یا رسول اللہ، اور زندہ دلی سے بولیے یا رسول اللہ. زمین فلک مہو اختر حسین علماء اکرام کی توجہ کا طالب ہوں، آپ حضرات کی محبتوں کا طالب ہوں. بلند آواز سے بولیے یا حسین، اور زندہ دلی سے بولیے یا حسین. زمین فلک مہو اختر حسین والے ہیں. زمین فلک مہو اختر حسین والے ہیں. یہ کائنات کے منظر حسین والے، یہ کائنات کے منظر
ملاحظہ فرمائے، بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ۔ یزیدیت سے آج بچہ بچہ اپنا منہ موڑتا ہے اور امام حسین کے نام پر بچہ بچہ اپنے سروں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس شعر کو ملاحظہ فرمائیں، یزیدیت سے ہے انکار بچے بچے کو، یزیدیت سے ہے انکار بچے بچے کو، ہمارے اصغر اکبر حسین نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت مولانا کمال مصطفیٰ صاحب اللہ ظہری، علماء اہل سنت۔ ہمارے اصغر اکبر حسین والے ہیں۔ اور ذات یہ بھی شعر بہت ہی خوبصورت ہے، بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ۔ ہم کربلا کے میدان سے یہ سبق لے چکے ہیں کہ قیامت تک جو مسلمان پیدا ہوں گے ناموس رسالت پر، تحفظ ناموس رسالت پر سر تو کٹا سکتے ہیں لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائے، کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے، کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے، ہمارے حوصلہ پرور حسین والے، ہمارے حوصلہ پرور حسین والے ہیں۔ کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے، ہمارے جسم پہ یہ سر حسین والے ہیں۔ اور آزاد یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے، امام علی مقام کے نانا جان جن کا قبضہ آب کوثر پر ہے، سبحان اللہ، راہ فرات کی یہ شان کہاں جو شان آب کوثر کی ہے، میرے امام حسین کے نام پر جنہوں نے اپنی گردنوں کو قربان کیا، جو ان کی محبت میں جی رہے ہیں، ان کا مرتبہ کیا ہوگا، ملاحظہ کریں۔ حسینیوں کو بلائیں گے جام کوثر کے، حسینیوں کو پلائیں گے جام کوثر کے، حضور ساقی کوثر حسین والے ہیں، حضور ساقی کوثر حسین والے ہیں۔ مقطع ملاحظہ فرمائے، بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ۔ فروغ حق میں فریدی نہ کیوں رہے مشغول، فروغ حق میں فریدی نہ کیوں رہے مشغول، زبان و فکر کے جوہر حسین والے ہیں، یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ السلام و سلام علیکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہمارا اور آپ کا پروردگار جل مجدہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت۔ سبحان اللہ۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ پاک یہ ارادہ فرماتا ہے
کہ تم سے ناپاکی کو دور فرمائے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک صاف اور ستھرا فرما دے۔ بے شک حضرات محترم، اس آیت مقدسہ میں اللہ پاک نے اہل بیت اطہار کی شان کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم کہ بے شک اللہ پاک یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اب نبی کے گھر والے کون ہیں؟ تو اس آیت کے شان نزول میں امہات المؤمنین کو بھی شامل کیا گیا۔ ہمارے نزدیک نبی کے گھر والے اہل بیت اطہار میں خود حضور کے نواسے بھی ہیں، حضور کی فاطمہ بیٹی بھی ہیں، حضور کے داماد حضرت علی بھی ہیں، اور بھی امہات المؤمنین اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ حضرات محترم، اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے نبی کے گھر والوں، اللہ پاک یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک اور صاف ستھرا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اے لوگوں آپ یہ بتائیے کہ پاک کس چیز کو کیا جاتا ہے؟ پاک اس چیز کو کیا جاتا ہے جو پہلے سے ناپاک ہو۔ کپڑے کو پاک تب کیا جائے گا جب یہ پہلے سے ناپاک ہو، تب پاک کیا جائے گا۔ یہاں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اہل بیت کو پاک کرنا چاہتا ہے تو بدعقیدہ یہ اعتراض کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نبی کے گھر والے معاذ اللہ کا پہلے سے پاک نہیں تھے، یہ کہہ سکتا ہے۔ اے لوگوں لیکن توجہ سے سنیے، بے شک اللہ پاک نے اس آیت میں نبی کے گھر والوں کی پاکی کو بیان فرمایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پہلے سے پاک نہیں تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے پاک تھے۔ اسی پاکی کا اللہ پاک نے آیت میں اظہار فرما دیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ آیت میں اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ یہ نبی کے گھر والے پاک ہیں اور اللہ پاک مزید ان کے پاکی میں بڑھوتری کرنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنے پاک ہیں؟ آپ ذرا آیت کی روشنی میں آگے بڑھیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب نبی نے اپنے پیارے حضرت علی کو بلا لیا، حضرت فاطمہ کو بلایا۔ اے لوگوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے گھر والے ناپاک نہیں ہیں، معاذ اللہ وہ تو پاک ہیں۔ اب آئیے کیسے پاک ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ میں سنیے۔ سب سے پہلے آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے پاک ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کائنات میں کسی کو بھی مسجد میں ناپاکی کی حالت میں جانے کی اجازت نہیں، حالت جنابت میں کوئی بھی مسجد میں نہیں جا سکتا سوائے میرے اور علی کے، کہ علی بھی حالت جنابت میں مسجد میں جا سکتے ہیں۔ کیا مطلب کہ اللہ پاک نے ان کی پاکی کو بیان فرمایا۔ اتنے پاک ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت علی کے لیے بھی پاکی کی آیت میں ان کا بھی شمار فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی بھی پاک ہیں۔ اب اور دیکھیے، اب آئیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی پاک ہیں۔ ساری عورتوں پر، دنیا کی عورتوں پر کچھ ناپاکی کے الزام آتے ہیں کہ عورتیں کچھ دنوں میں ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں، نہ ہی وہ قرآن کو چھو سکتی ہیں، نہ ہی وہ کوئی روزہ رکھ سکتی ہیں، نہ ہی وہ نماز پڑھ، نہ ہی وہ کوئی بھی تلاوت کرتی ہیں قرآن کو چھو کر کے۔ اے لوگوں عورتیں اس وقت میں عبادت کی یہ چیزیں نہیں کرتی ہیں، لیکن آئیے خاتون جنت کی بارگاہ میں آئیے، سارے خاتون کی جنتوں جنتیوں کی سردار کی بارگاہ میں آئیے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ یہ جنتی حوروں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ میری بیٹی فاطمہ یہ ایک جنتی حور ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب یہ ایام نہیں آتے تھے ناپاکی کے تو عورتیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئیں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، فاطمہ بھی تو عورت ہے لیکن ان پر ناپاکی کے ایام نہیں آتے۔ پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے سنو اے عورتوں ذرا توجہ سے سننا، تم دنیا کی عورتیں ہو لیکن میری بیٹی فاطمہ جنتی حور ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جیسے جنتی حوریں ناپاکی کی حالت نہیں گزارتی وہ تو پاک ہوتی ہیں، میری بیٹی فاطمہ بھی حور ہے اور حور پر ناپاکی کے ایام نہیں گزرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ لگا علی بھی پاک ہیں اور فاطمہ بھی پاک ہے۔ اب دیکھیے ان کے دونوں شہزادے کیسے پاک ہیں۔
प्यारे मुस्तफा सजदे की हालत में जाते, इमाम हुसैन सजदे की हालत में पीठ पर सवार हो रहे हैं, मुस्तफा गलियों में निकल रहे हैं, हजरत हसनैन करीमैन को अपने कांधे पर सवार कर रहे हैं। पता ये लगा कि अगर कोई नापाकी का शायबा होता तो मुस्तफा अपने कांधों पर उन्हें सवार करते। लोगों पता ये लगा अली भी पाक हैं, फातिमा भी पाक हैं, हसन भी पाक हैं, हुसैन भी पाक हैं। सुभान अल्लाह। जब ये आयत नाज़िल हुई तो अल्लाह पाक के हबीब प्यारे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक के अल्फाज हैं, ताआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलिय्यन वल फातिमा वल हसन वल हुसैन। बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं कुछ कुरान और हदीस की बहुत कीमती चीजें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। जब ये आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के हबीब ने हजरत अली को बुलाया, ए अली यहाँ आ जाओ, फातिमा यहाँ आ जाओ, ए हसन इधर आ जाओ, ए हुसैन इधर आ जाओ। सुभान अल्लाह। चारों को मुस्तफा ने बुला लिया और इस आलम में बुलाया कि प्यारे मुस्तफा एक चादर ओढ़े हुए हैं। सुभान अल्लाह। मुस्तफा एक चादर ओढ़े हुए हैं। ए अली तुम भी आ जाओ चादर के नीचे, फातिमा तुम भी आ जाओ चादर के नीचे, हसनैन करीमैन को भी चादर के नीचे बुला लिया। सुभान अल्लाह। ए लोगों, अब एक चादर थी और तन मुस्तफा का एक था। तवज्जो है आप हज़रात की? तवज्जो है? सब लोग सुन रहे हैं? प्यारे मुस्तफा का एक तन, एक जिस्म, चादर है, लेकिन अब चार तनों को और बुला लिया, चार जिस्म और आ गए। अब चादर एक है, चादर एक है और तन पांच है। इसी को फारसी में कहते हैं पंज तन पाक। सुभान अल्लाह। इसी को फारसी में पंज को, पांच को पंज कहते हैं और जिस्म को तन कहते हैं। जब मुस्तफा ने एक चादर के नीचे चारों को बुला लिया तो अब प्यारे मुस्तफा के बुलाने से पांच तन एक चादर के नीचे जमा हो गए। इसीलिए पंज तन पाक से अहले बैत को याद किया जाता है। मुस्तफा ने पांचों को बुला लिया और बुलाने के बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करने लगे, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती व खासती। ये अल्लाह पाक, ये मेरे घर वाले हैं जो मेरी चादर के नीचे जमा हैं। ये अल्लाह पाक तू इनसे पाकी का इरादा फरमाता है तो इन्हें खूब पाक और साफ सुथरा फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुस्तफा ने पांचों को बुला लिया। सुभान अल्लाह। हे लोगों, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत कहाँ तक बयान की जाए, उनके फजाइल कहाँ तक बयान किए जाएं। हे लोगों, आप जानते हैं दुनिया के अंदर जब किसी इंसान को बुलाया जाता है तो ये कहा जाता है, हे फला शख्स इधर आ जा, हे अब्दुल्ला यहाँ आ जा, हे ज़ीशान यहाँ आ जा। हे लोगों, पता ये लगा कि इंसान का जो नाम रखा जाता है उसकी शख्सियत को मुखातब करने के लिए, उसकी जात को बुलाने के लिए रखा जाता है। अगर नाम अच्छा है तो उसका असर जात पर भी पड़ता है। बेशक पाक में आया कि अच्छे नाम रखो कि नाम का असर बंदे की जात पर पड़ता है। हे लोगों, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, इमाम हुसैन की शान तो बहुत ही बुलंद बाला है। आइए सिर्फ उनका नाम जान लेते हैं कि उनका नाम कहां से आया है और किसने अता किया है। जब नाम का ये आलम है तो उनकी जात की कितनी फजीलत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। नाम के बारे में अब आइए, हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने तारीखुल खुलफा में बयान फरमाया, इब्ने असीर ने उसूदुल ग़ाबा में बयान फरमाया। इरशाद फरमाते हैं, इन्नल हसना वल हुसैना इस्मान मिन अस्माइल जन्नह वलम तुसम्मिल अरब बिहिमा फिल जाहिलिया। एक रिवायत में फरमाया, वलम तुसम्मिल अरब अस्मा औलादिहा। इरशाद फरमाया कि ये जन्नती, ये जो हसन और हुसैन है, इनके जो नाम है हसन और हुसैन, ये दुनिया के नाम नहीं है बल्कि अल्लाह पाक ने ये नाम जन्नत से अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जन्नत से भेजे गए। आप लोग अब थोड़ा सा तवज्जो के साथ में, चहलकदमी कम हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। मैं चाह रहा हूं कि तवज्जो के साथ आप लोग सुने और कुछ जरूरी चीजें मैं आपको सुनाऊं। जी जी। ये नाम जन्नती नाम है। अब आप सोचेंगे
کہ جنت میں جو چیز ہوتی ہے وہ نازل کی گئی تو پہلے جیسے من و سلوا یہ اتارا گیا تو جنتیوں میں تھا، بعد میں نیچے اتار دیا گیا. بہت ساری چیزیں جو پہلے جنت میں تھیں نیچے اتار دی گئی. تو یہ حسن و حسین کے نام جنتی نام ہے. تو یہ ذہن میں آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے جنت میں کسی غلام کا نام حسن و حسین رہا ہو، یہ ذہن میں بات آ سکتی ہے. لیکن محدثین نے اس بات کی بھی صراحت فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ یہ جو نام حسن و حسین ہے جب تک جنت میں تھے تب بھی کسی کے نام نہ تھے، اس لیے کہ ان ناموں کو اللہ پاک نے اپنے حجاب اقدس میں چھپا کر کے رکھا تھا. نبی کے نواسوں کے نام حجاب اقدس میں چھپے ہوئے تھے، یہاں تک کہ حسن و حسین پیدا ہو گئے تو اللہ پاک نے حضرت جبریل کو حکم دیا، اے جبریل جاؤ جاؤ میرے پیارے مصطفیٰ کے پاس میں چلے جاؤ اور جا کر کے کہنا اللہ پاک ان ناموں کو بدلنا چاہتا ہے. حضرت علی نے جو نام رکھے تھے پیارے مصطفیٰ سے جا کر کے کہنا اللہ پاک ان ناموں کو بدلنا چاہتا ہے. جبریل بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ آپ کے نواسوں کے نام بدل کر کے حسن و حسین رکھ دیے جائیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک کے حکم سے نواسوں کے نام حسن و حسین رکھے گئے اور یہ جنتی نام ہے. پتہ یہ لگا کہ ان کی جنتی نام ہے، جب ان کے نام کی یہ فضیلت ہے تو ان کی ذات کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا. ذات محترم پیارے مصطفیٰ کتنی محبت فرماتے ہیں اپنے نواسے حضرت امام حسین سے اور حضرت امام حسن سے. توجہ کے ساتھ سنیے، ابھی حضرت امام حسین دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ کے آنے سے پہلے ہی مصطفیٰ نے امام حسین کے پیدا ہونے کی خبر پہلے ہی ارشاد فرما دی. بے شک ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں. حضرت ام فضل بنت حارث جو حضرت عباس کی بیوی ہیں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے رات میں ایک بہت ہی بھیانک خواب دیکھا ہے. یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے ان رأیت کأنی قطعت من جسد ووضعت فی حجری. اے پیارے مصطفیٰ میں نے رات بہت ہی بھیانک خواب دیکھا ہے. فرمانے لگے مصطفیٰ اے ام فضل بیان کرو وہ کیسا خواب ہے جو تم نے بھیانک دیکھا ہے. کہنے لگی یا رسول اللہ میری زبان میں یہ طاقت نہیں کہ آپ کی بارگاہ میں اس بھیانک خواب کو بیان کر سکوں. یا رسول اللہ وہ خواب بہت ہی سخت ہے. میرے پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے ام فضل بیان کرو وہ خواب کیسا ہے. کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا آپ کے جسم اقدس سے ایک ٹکڑا کاٹ لیا گیا، آپ کے جسم اقدس سے ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیا گیا اور کاٹ کر کے وہ میری گود میں رکھ دیا گیا. یا رسول اللہ میں تو بہت ڈری ہوئی ہوں، میں تو خوف زدہ ہوں، یہ کیسا خواب ہے. مصطفیٰ نے جب یہ خواب سنا تو ارشاد فرمایا اے ام فضل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انہو خیر. ارشاد فرمایا اے ام فضل گھبراؤ نہیں، یہ برا خواب نہیں ہے بلکہ یہ تو بہت ہی اچھا خواب ہے. بے شک سبحان اللہ بہت ہی اچھا خواب ہے. حضرت ام فضل حیرت میں پڑ گئی اور کہنے لگی یہ تو اتنا بھیانک خواب ہے کہ مصطفیٰ کے جسم اقدس سے ایک گوشت کا گویا کے ٹکڑا کاٹ لیا گیا. بے شک حضرت ام فضل کیوں ایک حیرت زدہ ہوئی اور کیوں گھبرائیں؟ اس لیے کہ وہ صحابیہ تھیں اور صحابہ اکرام بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ کبھی ہمارے پیارے مصطفیٰ کے پیر میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے. بے شک سبحان اللہ. یہ بھی صحابہ اکرام کو برداشت نہ تھا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مشرکین نے قید کر لیا اور پھانسی پر سولی پر لٹکایا گیا، حضرت خباب سے کہا جانے لگا اے خباب تم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے تم سوچتے ہو گئے کاش کہ وہ نبی میری جگہ ہوتے جن کی وجہ سے مجھے سولی پر لٹکایا گیا ہے، کاش کہ وہ نبی میری جگہ ہوتے، میں نے ان کا کلمہ کیوں پڑھ لیا. حضرت خباب نے جب مشرکوں کی یہ بولی کو سنا تو کہنے لگے اے لوگوں سنو سنو، اے نابکارو سنو سنو، تم یہ کہتے ہو کہ وہ میری جگہ ہوتے، ارے یہ میری ایک جان کیا ہے، اگر یہ ہزاروں جانیں بھی مجھے مل جائے تو میں
सारी जानों को नबी के कदमों पे कुर्बान कर दूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत मौलाना कमाल मुस्तफा साहिब इब्न अज़हरी। सुभान अल्लाह। हजरत खब्बाब फरमाते हैं एक जान क्या है, मुझे अगर और जाने मिल जाए तो सारी सरकार के कदमों पे निसार कर दूं। हुजूर आला हजरत ने जब बरेली की सरजमीन से इस वाक़े को पढ़ा और दूसरी हदीस की मंजरकशी अपने शेर में कर दी और इरशाद फरमाते हैं करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा। वाह वाह वाह। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करो जहां। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आला हजरत कहते हैं बार बार जानों को, करोड़ों जानों को कुर्बान किया जाए तब भी नबी की मोहब्बत का हक अदा नहीं किया जा सकता। बेशक। हजरत खब्बाब ने ये जवाब दे दिया। पता ये लगा कि सहाबा इकराम इतने जानिसार थे प्यारे मुस्तफा के कि वो एक कांटा भी चुभना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मोहब्बत में इतने फरेब था, इतने मर्तबे को पहुंचे हुए कि प्यारे मुस्तफा अगर कभी अपना लुआब दहन बाहर निकाल रहे हैं तो सहाबा इकराम अपने हाथों में लुआब दहन को ले रहे हैं। प्यारे मुस्तफा अगर रीशे मुबारक तराश रहे हैं तो सहाबा इकराम दाढ़ी के बालों को अपने पास में महफूज कर रहे हैं। ये लोगों के सहाबा इकराम की मोहब्बत है। हजरत खालिद बिन वलीद ने एक टोपी में हुजूर के बाल मुबारक को सिल लिया था और जब राज पूछा गया, हे खालिद बिन वलीद जिस जंग में जाते हो कामरानी तुम्हारे कदम चूमती है, खालिद बिन वलीद वजह क्या है? कहने लगे कोई ये और बात नहीं है बल्कि ये जो इश्क मेरे दिल में मचल रहा है और नबी के बाल का सदका है कि जिस जंग में जाता हूँ कामयाबी मेरे कदम चूमती है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बेशक। एक जंग में टोपी गिर गई तो सारे लोग कुफ्फारे मक्का और मुशरिकीन अपनी अपनी तलवारें, नंगी तलवारें हाथ में लिए हुए हैं, लेकिन खालिद बिन वलीद जंग से हाथ रोक लेते हैं और फौरन अपनी टोपी ढूंढने लगते हैं। पता क्या लगा, बाद में उन्होंने इस राज को बयान किया और कहा इस टोपी में मुँह मुबारक शरीफ है जिसकी वजह से मैं जंग को जीतता था। ऐसा न होता कि कोई खराबी लाजिम आ जाती तो पहले मुझे टोपी को उठाना जरूरी था। हजरत खालिद बिन वलीद ने टोपी को सर पर रख लिया। ए लोगों, पता ये लगा सहाबा इकराम की जिंदगी को अपनाइए, उनकी सीरत पर जिंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए कि सहाबा इकराम इतने जानिसार थे अपने नबी के, इतने वफादार थे अपने नबी के कि अपनी जानों को कुर्बान कर देते, लेकिन कभी भी हुजूर से मोहब्बत में कभी नहीं आने देते। ए लोगों, आज अपने मुहासबा कीजिए कि आज हम किस दौर में जी रहे हैं, आज हम कहां पहुंच गए। आज हमारे सामने नबी की तौहीन की जाती है, नबी की तौहीन करने वाले लोग भौंकते हैं, लेकिन हमारे जज्बे कहां खत्म हो जाते हैं। हे लोगों, जब बात आए नबी की तौहीन की तो हमें बर्दाश्त नहीं करना है बल्कि नबी के लिए अपनी जानों को भी कुर्बान करना है। हे लोगों, लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, ये अमन सलामती का देश है, ये हमारा वतन जिससे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। यहाँ की फिजा को भी सलामत रखना है, सही और सालिम रखना है। हे लोगों, अपने आप को ना ही आज तलवारें हाथ में लेने की जरूरत है, ना ही आपको आज लोगों के गले काटने की जरूरत है, ना ही आज आपको मैदान में इस तरह खुल्ला निकलने की जरूरत है क्योंकि आप जिहाद के शराइत से दूर हैं। हे लोगों, आप इस तरह से नहीं कर सकते, बल्कि हाँ आपके सामने जो बात गलत हो तो कम से कम आदमी के अंदर ये ईमान हो कि उस बात को दिल में जरूर गलत जाने। इसलिए हदीस पाक में आया है, मन रहा मुनकिरन फलयुगय्यर बियदिही व इन लम यस्तति व बिलिसानिही व इन लम यस्तति व बिक़ल्बिही व हादा अदअफुल ईमान। प्यारे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अगर तुम
اپنے سامنے کوئی بھی غلط کام دیکھو تو سب سے پہلے اسے اپنے ہاتھ سے روک دو. اگر ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت نہ ہو, ہاتھ سے روکنے کی پاور نہ ہو, تو پھر اس کام کو اپنی زبان سے زور روک دو. کہہ دو کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اتنی بھی صلاحیت نہ ہو, اتنی بھی پاور نہ ہو, تو ایسے وقت میں اس کام کو دل میں ضرور برا جان ہو. اس لیے کہ اگر دل میں برا جان ہو گئے تو اس کا مطلب آپ کے دل میں ایمانی رمق باقی ہے اور آپ اس کام کو برا جان رہے ہیں. اے لوگوں, ملک کی فضا بھی خراب نہ ہو اور ہمیں اپنے ملک کی چین و سکون کے ساتھ, امن و سلامتی کے ساتھ میں جینا ہے. اور نبی کی محبت یہ ہے, اے لوگوں, آج آپ کو ہاتھوں میں تلواریں نہیں لینا ہے. یہ کام تو شہیدان کربلا نے 72 نفوس قدسیہ نے میدان کربلا میں کر کے دکھایا. انہوں نے نانا کے دین کو آج امت کے لیے بچایا تھا. جب دین ہم تک بچ کر کے پہنچ گیا ہے تو ہمیں آج اللہ کی بارگاہ میں آج ہمیں تلواریں نہیں اٹھانا ہے, بلکہ اپنے سروں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دینا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت تلواریں نہیں اٹھانا ہے, بلکہ اپنے سروں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانا ہے. اے لوگوں, یہ پیارے مصطفیٰ کے شہزادے حضرت امام حسین ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. حضرت ام فضل بیان کرتی ہیں, یا رسول اللہ, میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا, گویا کہ آپ کے جسم اقدس سے ایک ٹکڑا کاٹ لیا گیا اور وہ میری گود میں رکھ دیا گیا. مصطفیٰ نے فرمایا, اے ام فضل, یہ تو بہت ہی اچھا خواب ہے. عرض کرنے لگی, یا رسول اللہ, کیا تعبیر ہے اس خواب کی, بیان فرمائیے, کیا تعبیر ہے اس خواب کی؟ تو پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا, فاطمہ تلد فاطمہ انشاءاللہ غلاما یکون فی حجرک. سبحان اللہ, اور زندہ دلی سے بولیے سبحان اللہ. میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا, اے ام فضل, پریشان کیوں ہوتی ہو؟ جو تم نے خواب دیکھا کہ تمہاری گود میں گویا کہ میرا ٹکڑا, جسم کا ٹکڑا ڈال دیا گیا. اے ام فضل, سنو سنو, یاد رکھنا وہ وقت قریب ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے, اور وہ بیٹا سب سے پہلے جس کی گود میں آئے گا, اے ام فضل, وہ تم ہو. یاد رکھنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے جسم سے ایک ٹکڑا کاٹا گیا, یعنی جو اولاد پیدا ہونے والی ہے وہ میری ہی نسل سے ہوگی, فاطمہ کے ذریعے ہوگی, اور جو بیٹا پیدا ہوگا سب سے پہلے اے ام فضل تمہاری گود میں جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. بہت سب سے پہلے تمہاری گود میں جائے گا. اب آپ دیکھیں, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک وقت وہ آیا کہ آپ کے نواسے حضرت امام حسین دنیا میں تشریف لے آئے. سبحان اللہ, پیارے حسین دنیا میں تشریف لے آئے, پیدا ہو گئے, رونما ہو گئے. جب پیدا ہوئے تو اس وقت میں کوئی بھی ان کے پاس نہ تھی, حضرت فاطمہ کے پاس کوئی نہ تھی, حضرت ام فضل موجود تھی. تو سب سے پہلے امام حسین کو جس نے اپنے گود میں لیا وہ ام فضل تھی, اور آ کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی. یا رسول اللہ, یہ دیکھیے آپ کی خواب کی تعبیر حاضر خدمت ہے. یا رسول اللہ, یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے, آپ کے گھر میں آج دنیا میں ایک بیٹا پیدا ہو گیا ہے. سبحان اللہ, آپ کے گھر میں ایک فرزند تشریف لے آئے. حضرات محترم, میں آپ کو ایک توجہ چاہوں گا, آپ کی تمام حضرات بہت اچھے توجہ کے ساتھ میں سن رہے ہیں. آج نبی کے علم غیب پر لوگ انگشت نمائی کرتے ہیں, کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں, نبی کو یہ نہیں معلوم کہ کل کیا ہوگا, نبی کو یہ نہیں معلوم کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. علوم خمسہ کو کہتے ہیں اس کے منکر ہیں کہ 5 چیزیں صرف اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں, کہ کون جان کیا کمائے گی, کون جان کہاں مرے گی, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, اور کون جان کیا کمائے گی, کل کیا ہونے والا ہے, یہ صرف اللہ جانتا ہے, اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ لوگ وہابی دیوبندی اس بات کو بہت تیزی کے ساتھ میں وائرل کر رہے ہیں, نبی کے عقیدے پر تو نبی کے عقیدے پر چوٹ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک سنبل کے جلال پور کے غیور مسلمانوں, توجہ کے ساتھ میں سنیے, میں آپ کی توجہ چاہوں گا. پیارے نبی کے نواسے حضرت امام حسین ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں, لیکن پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا, میری بیٹی فاطمہ کے ایک بیٹا پیدا ہوگا.
حضرت توجہ چاہوں گا، سبحان اللہ، یہ نہیں فرمایا کہ اولاد پیدا ہوگی، توجہ ہے آپ کی، یہ نہیں فرمایا کہ اولاد پیدا ہوگی جس میں نر اور مادہ دونوں آ سکتے تھے، بلکہ ارشاد فرمایا تلد فاطمۃ انشاء اللہ غلاما یکون فی حجرک، اے ام فضل سنو سنو، ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے بیٹا پیدا ہوگا، سبحان اللہ۔ اور ایسا ہی ہوا، بیٹی پیدا نہیں ہوئی بلکہ امام حسین کی شکل میں بیٹے دنیا میں تشریف لائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے دنیا میں پیارے امام حسین تشریف لے آئے، اور آنے کے بعد میں نبی انہیں دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں۔ جب پیارے حسین کا چہرہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا، پیارے مصطفیٰ نے دیکھا تو نانا جان تھے، دیکھ کر کے نواسے کو مسکرانے لگے، سبحان اللہ۔ ابھی مسکرا ہی رہے تھے، حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ام فضل بیان کرتی ہیں میں نے دیکھا کہ ابھی پیارے مصطفیٰ مسکرا رہے تھے، لیکن اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مصطفیٰ زار قطار رونے لگے، پیارے مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت ام فضل عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، ہر نانا اپنے نواسے کی پیدائش پہ خوش ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ بھی مسکرا رہے تھے لیکن کیا ہوا کہ اچانک آپ رونے لگے؟ پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے ام فضل سنو سنو، ان قریب میری امت میں کچھ ایسے بدبخت پیدا ہوں گے جو میرے اس بیٹے کو کربلا کی سرزمین پر قتل کر دیں گے، ستقتل ابنی ھذا، میرے اس بیٹے کو ان قریب کچھ لوگ شہید کر دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ کہنے کے بعد پیارے مصطفیٰ رونے لگے، اور مصطفیٰ نے اپنی زبان اقدس کو باہر نکال لیا اور حضرت امام حسین کے منہ میں اپنی زبان کو دے دیا، اور لعاب دہن مصطفیٰ امام حسین کے منہ میں ڈال رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اے لوگوں، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، قاری صاحب توجہ چاہوں گا، پیارے مصطفیٰ نے گود میں لینے کے بعد میں امام حسین کے اور کوئی کام نہ کیا بلکہ اپنا لعاب دہن ڈال دیا اور اشارہ دے دیا، اے میرے شہزادے، کل جب میدان کربلا میں 3 دن کی پیاس ستائے گی تو اس وقت میں تمہیں پانی کی پیاس بجھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میرا لعاب تمہاری پیاس بجھانے کے لیے کافی ہو جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت شہید اعظم کانفرنس، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرات محترم، پیارے مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن حضرت امام حسین کو چسا دیا، ان کے منہ مبارک میں ڈال دیا، سبحان اللہ۔ یہ محبت دیکھیے، ابھی تشریف نہیں لائے تھے کہ آنے کی خبر پیارے مصطفیٰ نے پہلے دے دی، اور ابھی گود میں آئے ہیں کہ شہادت کی خبر بھی پہلے دے دی۔ پتہ یہ لگا، حضرت توجہ چاہوں گا کہ جیسے امام حسین کی ولادت کی خبر پھیل رہی تھی، پیارے مصطفیٰ ولادت کے ساتھ میں شہادت کو بھی بیان فرما رہے ہیں، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ولادت کو بھی بیان فرما دیا، ساتھ میں شہادت کو بھی بیان فرما دیا، اللہ اکبر۔ اور حضرت ام سلمہ پاس ہی میں موجود تھی، پیارے مصطفیٰ آئے، اور آنے کے بعد میں مصطفیٰ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، چھوٹی سی شیشی، مصطفیٰ لانے کے بعد ارشاد فرمانے لگے اے ام سلمہ، یہ شیشی جو دکھ رہی ہے اس کے اندر تمہیں جو مٹی نظر آ رہی ہے یہ مٹی کربلا کے میدان کی مٹی ہے، اے ام سلمہ اسے اپنے پاس میں محفوظ رکھ لینا، اور یاد رکھنا اذا تحولت هذه التربة دما، اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون بنت کی خبریں بھی بیان کر رہے ہیں، پیارے مصطفیٰ پیدائش سے پہلے کی خبریں بھی بیان کر رہے ہیں، اے لوگوں پتہ یہ لگا کہ پیارے مصطفیٰ کو خدا نے گزرے ہوئے زمانے کا بھی علم عطا فرمایا اور آئندہ آنے والے زمانے کا بھی علم مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ ہمارے مصطفیٰ عالم غیب ہیں، غیب جانتے ہیں، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے حضرت ام سلمہ نے وہ مٹی اپنے شیشی اپنے پاس میں محفوظ رکھ لی۔ میں سارے لوگوں کی توجہ چاہوں گا، میں ایک نقطے کی طرف توجہ چاہوں گا۔ اس حدیث کو جب ہمارے والد ماجد حضور سلطان المناظرین نے پڑھا تو ایک عجیب و غریب نقطے کو بھی بیان فرمایا، میں چاہوں گا اس نقطے کو بھی بیان کرتا چلوں۔ فرماتے ہیں مناظر اہل سنت کہ یہاں حضور نے اور بھی امہات المؤمنین تھی،
لیکن وہ شیشی کسی اور کو عطا نہ فرمائی بلکہ حضرت ام سلمہ ہی کو عطا فرمائی، کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ حضور کی اور بھی تقریباً 9 بیویاں اس وقت موجود تھیں، لیکن حضور نے وہ شیشی کسی اور کو نہیں عطا فرمائی بلکہ کسے عطا فرمائی؟ حضرت، نام یاد ہو جائے گا، حضرت ام سلمہ کو۔ اگر آپ کے گھر میں کسی شخص کی 2 بیویاں ہو، 3 بیویاں ہو، تو وہ اگر کوئی کام کسی بیوی کو سونپے یا کوئی چیز کسی بیوی کو سونپے تو اس میں کوئی حکمت نہیں ہو سکتی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی دیتا تب بھی وہی بات تھی، دوسری کو وہ سامان رکھنے کو دے دیا تب بھی وہی بات ہے، لیکن یہ لوگوں، یہ تو دنیاوی لوگوں کا قانون ہے، لیکن آئیے بارگاہ رسالت میں مصطفیٰ کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، مصطفیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ نے وہ شیشی ام سلمہ ہی کو اس لیے عطا فرمائی کہ آنے والے وقت میں جب میدان کربلا میں میرے شہزادے حسین کو شہید کیا جائے گا تو اس وقت میں میری کوئی اور بیوی باقی نہیں ہوگی بلکہ حضرت ام سلمہ باقی ہوں گی۔ اس لیے امام حسین کی شہادت کے خون کی شیشی کو پیارے مصطفیٰ نے حضرت ام سلمہ کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، بہت۔ اور آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جب شہادت امام علی مقام ہوئی تو اس وقت میں کوئی بھی امہات المؤمنین میں سے، حضور کی ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی بیوی اس وقت باحیات نہ تھی بلکہ حضرت ام سلمہ ہی بچی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت، جب میں نے اس نقطے کو سنا اور میں نے جب سنا تو میرے اندر بھی حضور مناظرہ اہل سنت کے فیض سے ایک نقطہ ذہن میں آیا، میں بیان کرنا چاہوں گا، میں توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی۔ اے لوگوں، یا تو حضرت ام سلمہ کی عمر اتنی لمبی تھی اس لیے مصطفیٰ نے وہ شیشی انہیں عطا فرمائی، ایک تو بات یہ ہو گئی، یا پھر اتنی لمبی عمر نہ تھی اور اشارہ تھا میدان کربلا کی طرف کہ میدان کربلا میں جب شہید کیے جائیں گے تو یہ مٹی خون بن جائے گی، اور ام سلمہ کو دے دی وہ شیشی۔ تو اگر اتنی لمبی عمر نہ تھی لیکن اشارہ میدان کربلا کی طرف تھا تو ہو سکتا ہے کم عمر ان کی رہی ہو، اتنی لمبی عمر نہ رہی ہو، لیکن مصطفیٰ کے شیشی عطا کرنے کی برکت سے اللہ پاک نے ان کی عمر میں بھی برکتیں عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اے لوگوں، یہ پیارے مصطفیٰ کے نواسے، کتنی ان کی شان بلند ہے، کتنا ان کا مرتبہ بلند ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ نبی کے نواسے پیارے مصطفیٰ جب سجدے میں جاتے تو حضرت امام حسین آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی اہم عبادت ہے نماز، فرض ہے نماز، لیکن پیارے مصطفیٰ کی پیٹھ پر جب حضرت امام حسین سوار ہوئے تو پیارے مصطفیٰ نے اپنے سجدے کو لمبا فرما دیا، اپنے سجدے کو طول دے دیا۔ اب مصطفیٰ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں، اپنا سر نہیں اٹھا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کہیں میرا شہزادہ میری پیٹھ سے نیچے نہ گر جائے اور اس سے تکلیف نہ ہو جائے۔ اے لوگوں، توجہ چاہوں گا آپ کی، پیارے مصطفیٰ پیٹھ پر سوار ہیں، مصطفیٰ سجدے کو لمبا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صرف اتنا واقعہ ہی نہ سنیں، عقیدہ دیتا ہوا آگے بڑھتا ہوں۔ آج سنبل کی سرزمین پر بدعقیدہ لوگ یہ انکار کرتے ہیں حضور کے بارے میں، اور ان کی کتاب صراط مستقیم میں اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ نبی میں اگر نماز میں نبی کا خیال آ گیا تو نماز باطل ہو جائے گی، اور نبی کا خیال نماز میں لانے سے بہتر ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ میں جو مجامعت کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ میں جو ہم بستری کرتا ہے، نبی کا خیال لانے سے بہتر ہے کہ اپنی بیوی کا خیال لے آئے۔ معاذ اللہ، بولیے معاذ اللہ، ہاتھ اٹھا کر کے بولیے معاذ اللہ۔ ارے نبی کی عظمت کی بات ہو رہی ہے، ہاتھ اٹھا کر بولیے معاذ اللہ۔ اب دیکھ لیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز خراب ہو جائے گی۔ یہ دھرم ہمارا دھرم نہیں ہے بلکہ دوسروں کا دھرم ہے۔ آئیے اب نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ صاحب شریعت ہے، مصطفیٰ مالک کونین ہے، مصطفیٰ ساری شریعت کے بنانے والے ہیں، مصطفیٰ۔ نبی سجدے میں آ گئے، امام حسین پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ اب مصطفیٰ چاہتے تو 3 تسبیحیں، 5 تسبیحیں، 7 تسبیحیں یا 9 جتنی چاہتے پڑھ کر کے اٹھ جاتے، لیکن پیارے مصطفیٰ نہیں اٹھے
بلکہ پیارے مصطفیٰ نے سجدے کو لمبا کیا۔ اب آپ کی توجہ چاہوں گا، جب مصطفیٰ نے سجدے کو لمبا کیا تو امام حسین کا خیال مصطفیٰ کے ذہن میں آیا کہ نہیں؟ بے شک بے شک۔ ارے آپ اگر نماز پڑھتے ہو، ہماری خواتین مائیں اور بہنیں نماز پڑھتی ہیں، گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے آ کر کے پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں، جہاں نماز کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ کے ساتھ میں بھی ایسا ہوا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ جب بچہ پیٹھ پر بیٹھ جائے، جہاں نماز پر سامنے بیٹھے، تو فوراً بچے کا خیال ذہن میں آتا ہے کہ نہیں؟ بولیے، آتا ہے، سب جانتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھیے، پیارے مصطفیٰ کی پیٹھ پر امام حسین سوار ہو رہے ہیں، تو یقیناً امام حسین کا خیال مصطفیٰ کے ذہن میں ضرور آیا۔ توجہ چاہوں گا، ذہن کو قریب کیجئے، اب سنیے کہ دیکھیے، پیارے امام حسین امتی ہیں اور مصطفیٰ نبی ہیں، نبی امتی کا خیال کر رہے ہیں، نماز خراب نہیں ہو رہی ہے، جی بے شک، نماز خراب نہیں ہو رہی ہے۔ پتہ یہ لگا کہ جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہو سکتی، تو نبی کے خیال سے امتیوں کی نماز کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ کا جب تک خیال نہ آئے نماز پوری ہی نہیں ہوتی ہے۔ بے شک، ہے نہیں یہ بات؟ بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ التحیات میں بیٹھتے ہیں اور التحیات یہ واجب ہے، اگر آپ نے چھوڑ دیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم سنبھال حضرت علامہ مفتی علاء الدین صاحب قبلہ، استاذ المحترم مفتی اعظم سنبھال حضرت علامہ نعمان اختر صاحب قبلہ فائق الجمالی، حضرت علامہ نعمان اختر صاحب قبلہ فائق الجمالی، مقرر خصوصی علامہ نعمان اختر صاحب قبلہ فائق الجمالی، استاذ المحترم حضور مفتی اعظم سنبھال خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرات تشریف رکھیں۔ مقرر خصوصی شہنشاہ خطابت علامہ نعمان اختر صاحب قبلہ فائق الجمالی آ چکے ہیں، بہت جلد وہ مائک پر تشریف لائیں گے۔ جو لوگ چلے گئے وہ بھی واپس آ جائیں، فوراً بیٹھ جائیں۔ بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ممبر رسول پر جلیل القدر علماء دین تشریف فرمائے، استاذ العلماء جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ مولانا مفتی علاء الدین صاحب قبلہ، وہیں پر خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا نعمان اختر فائق الجمالی صاحب قبلہ بھی جلوہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بلند آواز سے اپنے آقا کو پکاریے، بولیے یا رسول اللہ، یا رسول، اور زندہ دلی سے بولیے یا رسول اللہ۔ میں بیان یہ کر رہا تھا کہ جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہو سکتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ یہ بات سمجھ گئے آپ؟ میں بتا یہ رہا تھا، اے لوگو، پیارے مصطفیٰ سجدے میں آئے، امام حسین سجدے میں آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے، یہ تو نماز کی بات ہے۔ اب جب مصطفیٰ کئی مرتبہ ایسا ہوا، مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں، پیارے مصطفیٰ مدینے کی گلیوں میں ہے، ایک طرف حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف دوسرے شہزادے حضرت امام حسین جلوہ افروز ہیں، سبحان اللہ۔ پیارے مصطفیٰ ٹہل رہے ہیں، دونوں نواسے آپ کے کاندھے پر سوار ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو دل جھوم اٹھا، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ کتنے ہی پیارے شہزادے ہیں، کتنے ہی پیارے اور مبارک شہزادے ہیں، ان کی قسمت کا کیا عالم کہ آپ کے دوش مبارک پر سوار ہیں، سبحان اللہ۔ کہنے لگے اے نواسو، اے بچوں، کیا ہی قسمت والے ہو، کیا دیکھتے ہو، کتنی پیاری سواری ہے تمہاری، کتنی پیاری سواری پر تم دونوں سوار ہو۔ مصطفیٰ نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا، اے عمر، یہ تو دیکھتے ہو کہ سواری کتنی اچھی ہے، یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ سوار کتنے اچھے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کتنے اچھے سوار ہیں، اللہ اکبر۔ پیارے مصطفیٰ اپنے دوش مبارک پر حسن و حسین کو کھلا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پرورش بھی ہو رہی ہے، مصطفیٰ شہادت کی طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں، آپ کی ولادت نہیں ہوئی، شہادت کی طرف اشارہ، آپ کی ولادت کے بعد میں شہادت کی طرف اشارہ۔ اب پیارے مصطفیٰ ایک اور اشارہ دے رہے ہیں، صحابہ اکرام کو دکھا کر کے پیارے مصطفیٰ یہ کام فرماتے تھے، قاری صاحب، جب پیارے امام حسین کو پیاس لگتی
کی مصطفیٰ اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ میں چسا دیتے. سبحان اللہ. امام حسین کے منہ میں زبان مبارک کو چسا رہے ہیں. اور آپ کی پیدائش کے بعد میں سب سے پہلا کام مصطفیٰ نے بھی جو کیا وہ بھی لعاب دہن منہ میں داخل فرمایا. پتہ یہ لگا اے امام حسین آپ کی قسمت پہ قربان, آپ کی قسمت پہ قربان, آپ کے قدموں پہ ہمارے ماں باپ قربان. اے امام حسین کیا قسمت پائی ہے. آپ پیدا بھی ہوئے تو آپ ایسے گھر میں پیدا ہوئے کہ آپ کی بیٹی آپ کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہیں, جنتی حوروں میں سے حور ہیں. آپ ایسے گھر میں پیدا ہوئے. آپ کے جو والد ماجد ہیں وہ فاتح خیبر ہیں. سبحان اللہ. آپ کے والد شیر خدا, آپ کے بھائی جنتی جوانوں کے سردار, اور آپ کے نانا جان ساری کائنات کے سردار اور مالک و مختار. کیسی قسمت پائی ہے حضرات محترم. اب دیکھیے وہ شیشی جو حضرت امام عالی مقام کی مقتل کی شیشی, مٹی کی شیشی جو ام سلمہ کو عطا فرمائی تھی, کہا اے ام سلمہ یاد رکھنا جب یہ شیشی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا میرا شہزادہ. اللہ اکبر. اب حضرت ام سلمہ جب اٹھتی روز اس شیشی کو دیکھتی تھی. جب سویرا ہوتا ام سلمہ شیشی کو دیکھ رہی ہیں کہیں یہ شیشی خون تو نہیں بن گئی. اللہ اکبر. ایسے ہی دن گزر رہے ہیں. اے لوگوں, آج لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ ایسی سرزمین پہ رہ رہے ہیں. حضرت علامہ مفتی الدین صاحب جیسی شخصیت آپ کے درمیان میں ہے. اے لوگوں قسمت پہ ناز کرو کہ ایسے جلیل القدر علماء کی صحبت میں تمہیں زندگی گزارنے کا موقع مل رہا ہے. شہر سنبل میں کتنے ادارے ہیں, کتنے مدارس اسلامیہ ہیں جہاں سے تعلیمات اسلامیہ عام ہو رہی ہیں. خواتین اسلام کے بھی ادارے یہاں پر ہیں. اے لوگوں, اور آپ بھی سنو, امت کی مائیں اور بہنیں بھی سنیں. آپ لوگ علماء اور عالمات کے درمیان میں رہنے والے لوگ ہیں. آپ اپنے عقیدوں کی حفاظت کیجئے, اس لیے کہ مرنے کے بعد کسی کا باپ کام نہیں آئے گا, بلکہ قبر میں بھی, قیامت میں بھی اور حشر میں بھی رسول پاک کام آئیں گے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اپنے عقیدوں کی حفاظت کرتے رہیے. چار جہان سے آج لوگ عقیدے کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں, عقیدہ بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہتے ہیں اگر مصطفیٰ مالک و مختار ہیں تو اپنی بیٹی فاطمہ کو کیوں نہیں بچا لیا؟ اگر مصطفیٰ مالک و مختار ہیں تو امام حسین کو شہید ہونے سے کیوں نہیں بچا لیا؟ کتابوں میں چھاپتے ہیں یہ بات. کہتے ہیں کہ امام حسین نے پورا گھر لٹا دیا, صحابہ اکرام کو قربان کیا. اگر مصطفیٰ مالک و مختار تھے تو اپنے گھر میں امام حسین کو کیوں نہیں بچا لیا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ باتیں کرتے ہیں. ایک سیدھا سادہ مسلمان جب یہ باتیں سنے گا تو سوچے گا ہاں ضرور پاور میں کبھی ہے مصطفیٰ کے, اس لیے تو گھر والے کو نہیں بچا سکے. اے لوگوں توجہ کے ساتھ میں سننا, میں آپ کو بتانا چاہوں گا پیارے حسین اس وقت میں میدان کربلا کے لیے جو پرورش پا رہے ہیں, میدان کربلا کے لیے امام حسین کی زندگی گزر رہی ہے. امام حسین دنیا میں ایک عام زندگی نہیں جی رہے تھے, بلکہ ان کی زندگی ایک امتحان گاہ میں جیسے زندگی ہوتی ہے ویسے امتحان گاہ میں حضرت امام حسین چل رہے ہیں. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں اسکول کالج میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ بھی جانتے ہیں, مدارس میں پڑھنے والے بچے بھی, طلبہ اکرام جانتے ہیں کہ جب بچہ امتحان گاہ میں ہوتا ہے تو اب استاد اس کی رہنمائی نہیں کرتا, بلکہ وہ پہلے سے اس کی تیاری کراتا ہے, پہلے سے اسے سکھاتا ہے, اور امتحان گاہ میں پھر اس سے سوالات کیے جاتے ہیں. اگر امتحان میں انہی سوالوں کو بتا دیا جائے تو پہلے کی محنت خراب ہو جائے. امام حسین کی پرورش بھی کر رہے ہیں مصطفیٰ, کیونکہ یہی شہزادہ آگے آ کر کے میرے دین کی حفاظت کرنے والا ہے. اب پیارے مصطفیٰ پرورش بھی کر رہے ہیں, اور آپ ہمیشہ امام حسین کے لیے یہ دعا کرتے تھے, اے اللہ پاک سے دعا کرتے, اے اللہ پاک میرے حسین کو اجر بھی عطا فرما اور صبر بھی عطا فرما. روز مصطفیٰ امام حسین کے لیے دعا کرتے کہ اللہ پاک میرے حسین کو صبر عطا فرما, اور دعا نہیں کی پیارے مصطفیٰ نے, اور دعاؤں کی ضرورت بھی نہیں. کیوں؟ انہیں نہ ہی جنت کی
دعا کی ضرورت، کیونکہ پیارے مصطفیٰ نے اپنے پیارے نواسے کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرے یہ شہزادے لخت جگر حسن اور نور نظر حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو انہیں جنت کی دعا کی ضرورت نہ تھی، جنت کی دعا کی ضرورت نہ تھی، نیک اعمال کی دعا کی ضرورت نہ تھی، وہ تو پاک تھے، وہ تو اچھی زندگی گزر رہی تھی، ضرورت تھی تو صبر کی ضرورت تھی، ضرورت تھی تو استقامت کی ضرورت تھی، اور یہی دعا مصطفیٰ روز اپنے حسین کے لیے کیا کرتے تھے۔ اب جب مصطفیٰ دعا روز کر رہے ہیں، اب بتائیے روز دعا کر رہے ہیں تو اب امتحان گاہ میں اگر بچا لیا جائے تو پھر وہی بات ہو گئی کہ استاذ کا فائدہ کیا ہوا؟ جب پیارے مصطفیٰ تیار کر رہے ہیں اپنے نواسے کو تو اب بچانے کی کیا صورت ہے؟ اب یہ منشاء الہی یہی تھا کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے، اور یہی امت کا پھر آگے تجدید احکام آگے ہوتے رہیں گے، اور ایمان کی حفاظت بھی ہوگی، احکام کی حفاظت بھی ہوگی۔ اب دیکھیے تیاری کرا رہے ہیں امتحان کی، مصطفیٰ میدان کربلا کی تیاری کیسے کرا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا اے لوگوں، میں بس مختصر کر رہا ہوں اپنی بات کو اور پیغام کی صورت میں سمیٹ رہا ہوں۔ اے لوگوں، ایک مرتبہ کیا ہوا، امام حسن و حسین دونوں کو بخار آ گیا۔ اب دونوں کو جب بخار آیا تو حضرت علی نے بھی منت مانگ لی کہ اگر یہ شفا یاب ہو جائیں گے تو ہم ان کے لیے 3 روزے رکھیں گے۔ اب حضرت فاطمہ نے بھی یہی دعا یہی منت مانگ لی کہ اگر میرے شہزادے صحیح و سالم ہو جائیں تو 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ حضرت علی کی کنیز نے بھی یہی دعا مانگی کہ حسن و حسین شفا یاب ہو جائیں تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ اے لوگوں، اب جب شفا یاب ہو گئے تو پورے گھر نے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ حضرت علی کا بھی روزہ ہے، فاطمہ کا بھی روزہ ہے، اور حضرت فدہ جو ان کی کنیز تھی ان کا بھی روزہ، تینوں لوگ روزے سے ہیں۔ شام کو افطار کا وقت ہو گیا، افطار کے لیے گھر میں جو کھانا مختصر موجود ہے دسترخوان پر لگا ہوا ہے۔ اتنے میں دروازے سے آواز آ گئی، دروازہ کھٹکھٹا دیا گیا اور ایک مسکین آ گیا۔ آنے کے بعد کہنے لگا میں بہت ہی بھوکا ہوں، بہت ہی بھوکا ہوں، مجھے پیاس لگ رہی ہے، مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا، میں بھوکا پیاسا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیا جائے، روٹی دے دی جائے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، توجہ ہے، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ نبی کے نواسے اور ان کے نانا کا ذکر ہو رہا ہے، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ اب وہ مسکین آ کر کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اب گھر والے موجود ہیں، 1 یا 2 روٹی ہے، گھر والوں نے وہ روٹی اٹھائی، حضرت علی آئے اور آنے کے بعد وہ روٹی ان کو مسکین کو دے دی، سبحان اللہ۔ مسکین چلا گیا۔ اب انہوں نے بغیر روٹی کے روزہ افطار لیا۔ اب اگلے دن پھر دوسرا روزہ رکھا، دوسرے دن پھر اب دروازے پر ایک پھر سے قیدی آ گیا، دوسرے دن یتیم آ گیا۔ آنے کے بعد کہنے لگا میں یتیم ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ دوسرے دن بھی گھر والوں نے وہ روٹی یتیم کو دے دی۔ تیسرا دن آیا، ایک قیدی آ گیا، قیدی آیا تو گھر والوں نے وہ روٹی پھر قیدی کو دے دی۔ اب دیکھیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا، حضرت آپ کی بالخصوص دعاؤں کا طالب 3 دن پیارے مصطفیٰ کے نواسے جو بخار کے بعد میں جب شفا یاب ہوئے، گھر والوں نے 3 دن روزے رکھے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا 4 دن رکھ لیے جاتے، یہ بھی ہو سکتا تھا 2 دن رکھ لیے جاتے۔ توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے، 2 دن بھی روزے رکھے جا سکتے تھے یا 4 دن رکھے جا سکتے تھے، لیکن 3 ہی دن روزے رکھے گئے۔ کیوں؟ اور 3 دن پیٹ بھر کے گھر والوں نے نہیں کھایا، نہ ہی سحری کر رہے ہیں، نہ ہی صحیح سے افطار مل رہا ہے۔ یہ پیغام دے رہے ہیں اے میرے نواسوں اور اے امام حسین، آپ ذرا غور کیجئے آپ کے گھر والے کیا کر رہے ہیں آپ کے لیے۔ یہ تربیت کر رہے تھے، علی اشارہ دے رہے تھے، فاطمہ اشارہ دے رہی تھی، اے ہمارے حسین، شہید حسین، ہم 3 دن روزہ رکھ کر کے بھوک اور پیاس کی عالم میں تمہیں دکھا رہے ہیں، تمہاری تیاری کرا رہے ہیں، کیونکہ میدان کربلا میں تمہیں بھی 3 دن بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا۔ تو آج جیسے ہم صبر کے ساتھ زندگی جی رہے ہیں، تم بھی صبر و استقامت سے اپنی زندگی گزار لیں۔ بے شک بے شک، 3 دن بھوکے پیاسے رہے۔ جب یہ عالم اللہ پاک نے دیکھا، جب یہ منظر دیکھا تو اس کے
فضیلت میں اللہ پاک نے آیت ارشاد فرمائی، آیت اتار دی، قرآن پاک کا نزول ہو گیا، وَيُطْعِمُونَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ پاک نے اتنا رب العزت کی رحمت کو جوش آیا کہ اس کی فضیلت میں اللہ پاک نے آیت کو اتار دیا کہ یہ لوگ نبی کے گھر والے کتنے پیارے لوگ ہیں کہ اللہ کی محبت میں قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کی محبت میں یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں اور مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، پتہ یہ لگا 3 دن ان کی تیاری کرائی گئی اور ایسے ہی پیارے مصطفیٰ تیاری کرا رہے تھے، تو اگر پیارے مصطفیٰ ان کے لیے چاہتے تو آب کوثر بھی اتر سکتا تھا، رائے فرات کی کیا مجال، آب کوثر سے جام آ جاتے، لیکن پیارے مصطفیٰ نے اسی دن کے لیے اپنے نواسے کو تیار کیا تھا اور ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں اپنی بات یہیں ختم کر رہا ہوں۔ سارے نانا یہ جانتے ہیں کہ ہر نواسا اپنے نانا سے ہوتا ہے، کوئی بھی نواسا کوئی بھی نانا اپنے نواسے سے نہیں ہوتا، ہر نواسا اپنے نانا سے ہوتا ہے، جیسا کہ ہر پوتا اپنے دادا سے ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا میں حسین سے ہوں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ نانا نواسے سے نہیں ہوتا بلکہ نانا نواسے سے ہوتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، کیا مطلب کہ جو دین لے کر کے میں آیا، جو شریعت لے کر کے میں آیا، جب شریعت پر انگشت نمائی کی جائے گی تو اس شریعت کی بقا اور حفاظت اسی حسین کے ذریعے ہونے والی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا کہ مجازی طور پر مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، یعنی میں صاحب شریعت ہوں اور میرے صاحب شریعت ہوں اور اس شریعت کی بقا حسین سے ہونے والی ہے۔ اس لیے مصطفیٰ نے فرمایا اے لوگوں، آج ہمیں پیغام کربلا یہ سیکھنا چاہیے اور میدان کربلا سے یہ پیغام حاصل کرنا چاہیے کہ یزید تو اس لال باغ میں تھا کہ میں امت مسلمہ کو منتشر کر دوں گا، میں امت کو ٹکڑوں میں بانٹ دوں گا۔ آپ امام حسین کے چاہنے والے ہیں، اپنے آپ کو ٹکڑوں میں نہ بانٹنے دیں، آپ متحد ہو کر کے رہیں۔ اس لیے کہ امام علی مقام نے یزید سے کہا تھا کہ تم جو منتشر ہو رہے ہو، دین سے نکل کر کے اپنا الگ کام کر رہے ہو، یہ نہ کرو بلکہ شریعت کے مطابق زندگی گزارو۔ تو کربلا سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں متحد ہو کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو اپنے آپ کو الگ ہٹائے گا، شریعت سے الگ کرے گا، مسلمانوں میں تفریق پیدا کرے گا، تو یہ حسینیت نہیں ہے، یہ یزیدیت ہے۔ اس لیے آپ لوگ متحد ہو کر کے رہیں، اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاریں اور اسی پر اللہ پاک ہمیں موت عطا فرمائے۔ اے لوگوں، امام حسین کی شہادت نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے اگر ہماری جان جسموں سے نکلنے کے ہو تو نکل جائے، ہمارے مال اگر ہمارے پاس سے چلے جائیں ہمیں یہ برداشت ہے، لیکن نبی کی ناموس کی خاطر ہم کوئی بھی حق برداشت نہیں کر سکتے۔ امام حسین نے کربلا کی سرزمین سے یہی پیغام دیا، ارے جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہوگا کبھی نہ ہم سے نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ اللہ پاک میرے کہنے میں جو غلطی